بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح آنکھوں میں پہنچے تو آپ علیہ السلام کی نظر کہاں پڑی؟ آپ کی نظر جنت کے پھلوں پر پڑی۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ میں پہنچی تو آپ کو کیا تمنا ہوئی؟ آپ علیہ السلام کو کھانے کی تمنا ہوئی۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے پیروں میں پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کس کی طرف بڑھے؟ جنت کے پھلوں کی طرف آپ کے قدم بڑھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں بھیجا؟ آپ کی پیدائش کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس بھیجا۔ بتائیں حضرت آدم علیہ السلام کی کیا زبان تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان زریانی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر ان کی مخلوق کتنے دنوں تک روتی رہی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر ان کی مخلوق تقریباً 7 دن تک روتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر چاند سورج کتنے ایام تک گرہن رہے؟ حضرت آدم کی وفات پر چاند سورج 7 دن تک گرہن رہے۔ حضرت شیش پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ حضرت شیش کی پیدائش پر آپ کی عمر 120 سال تھی۔ بتائیں بوقت وفات حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کی کتنی اولاد تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی ٹوٹل اولاد 40,000 تھی۔ بتائیں خلیفہ علی ارض کن انبیاء کو کہتے ہیں؟ خلیفہ علی ارض حضرت آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ بتائیں اماں حوا علیہ السلام کے بطن سے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ آپ کے بطن سے 40 بچے پیدا ہوئے، لیکن زیادہ تر 3 کا نام آتا ہے، جیسے حابیل، قابیل اور حضرت شیش علیہ السلام۔ الحمدللہ رب العالمین یہ الفاظ سب سے پہلے کس نے ادا کیے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ جیسے ہی ان میں روح پھونکی گئی تو انہوں نے سب سے پہلا لفظ الحمدللہ کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زیر استعمال ہونے والا سا جنت سے اپنے ساتھ کون لایا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے وہ عصا لے کر آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے شیش علیہ السلام حابیل کے قتل کے کتنا عرصہ بعد پیدا ہوئے؟ آپ حابیل کے قتل کے 5 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مرنے سے قبل اپنے کس بیٹے کو اپنا جانشین بنایا تھا؟ آپ نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کون سے پیغمبر تھے جو بن باپ کے پیدا ہوئے تھے؟ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے کسی حصے سے زمین پر آئے تھے؟ جنت المادی کی طرف سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کے حضرت کس جگہ اتارا گیا تھا؟ آپ کو سری لنکا کی طرف اتارا گیا۔ اماں حوا کو جنت سے زمین پر کس مقام پر اتارا گیا تھا؟ آپ کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک کی کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک کی 9 صورتوں میں آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے ممنوع پھل کھانے کے بعد اپنے ستر کو یعنی اپنے جسم کو کس طرح چھپایا؟ آپ نے اور حضرت آدم نے انجیر اور اوت کے درخت سے اپنے جسم کو درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل یہ دنیا موجود تھی؟ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل یہ دنیا موجود تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ کن سے کہا تھا کہ میں زمین پر آدم کو اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں؟ فرشتوں سے۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام پیدائشی ختنے والے انبیاء تھے؟ جی ہاں، حضرت آدم کے ختنے پیدائشی تھے۔ بتائیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا عرصہ گزرا تھا؟ آپ کے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 2200 سال کا عرصہ گزرا تھا۔ بتائیے حضرت آدم علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟
حضرت آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے۔ بتائے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل کس نے دیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو غسل فرشتوں نے دیا تھا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح پھونکی تو روح سر میں پہنچی تو آپ نے چھینک ماری۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی بار چھینک ماری تو ملائکہ کے کہنے پر آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نے چھینک مارنے پر الحمدللہ کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کیا بویا؟ آپ نے اور اماں حوا نے گندم اور جو کو بویا۔ کیا حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں ہر بار جڑواں یعنی توام پیدا ہوتے تھے؟ جی ہاں، حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، جیسے پہلے بتا دیا گیا کہ ان کے جو تقریباً سارے بچے تھے وہ 40 کے قریب تھے۔ آدم علیہ السلام کے ہاں حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد میں خاص نوعیت کیا تھی؟ ان کے درمیان پیدا ہونے والی اولاد میں خاص نوعیت یہ تھی کہ ہر بار ایک بیٹا اور بیٹی، مطلب جڑواں بچے ہوتے تھے، ان میں سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 90 فٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم اور اماں حوا کا نکاح کس جگہ پر پڑھایا؟ اللہ نے آپ کا نکاح درخت توبہ کے نیچے پڑھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کا نکاح کا جشن منایا گیا جنت المہادی میں، مطلب جنت میں ایک جگہ کا نام ہے جنت المہادی، اس میں آپ کا جو ہے نکاح پڑھایا گیا۔ وہ کون سا شجر تھا جس کا پھل کھایا گیا تھا؟ وہ گیہوں کا درخت تھا، جس کے بارے میں جو ہے وہ ایک پوری ڈیٹیل ہے کہ ان کا درخت کھانا۔ جب آپ نے پھل کھایا تو اپنے آپ کو کس حالت میں پایا؟ آپ نے اپنے آپ کو برہنگی کی حالت مطلب ننگے پایا۔ لفظ آدم کے لغوی معنی کیا ہے؟ مٹیالے رنگ کا۔ کن پیغمبر کو ابو البشر اور صفی اللہ کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ اور ابو البشر کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے روئے زمین پر سب سے پہلے کون سا پھل کھایا؟ آپ نے زمین پر سب سے پہلے انگور کا پھل کھایا ہے۔ اس شجر ممنوع درخت کا نام بتائے جو حضرت آدم اور اماں حوا نے جس کا پھل کھایا۔ وہ گیہوں کا درخت تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور وفات کا دن بتائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعۃ المبارک میں ہوئی۔ حضرت آدم اور وفات بھی اسی دن۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے لفظ کیا کلام کیا؟ آپ نے سب سے پہلے، جیسے کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے چھینک آنے پر آپ نے الحمدللہ کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو حق مہر کیا دیا؟ آپ نے حضرت حوا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر دیا۔ 12 مرتبہ آپ نے درود پڑھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کہاں مدفون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کوہ ابو الکیس میں مدفون ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کون سے پیغمبر ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام پیغمبر ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر کون سا پانی پیتے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر بارش کا پانی پیتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قیامت کے روز کیا نام لیا جائے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا قیامت کے روز نام ابو محمد لیا جائے گا۔ آپ کا قد کتنا تھا؟ آپ کا قد 90 فٹ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کتنی جگہ آیا ہے؟ آپ کا نام قرآن پاک میں 25 بار آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کون سے پیغمبر بن باپ کے پیدا ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ بار آیا ہے؟ سورۃ الاعراف۔ سورۃ الاعراف میں آپ کا ذکر تقریباً 7 بار آیا ہے۔ تخلیق کے آدم کے لیے زمین سے کون سب سے پہلے مٹی لینے آیا تھا؟ آپ کی تخلیق سے پہلے زمین پر مٹی حضرت جبرائیل علیہ السلام لینے آئے تھے۔ حکم باری تعالیٰ سے آخری بار زمین سے مٹی لانے میں کون کامیاب رہا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ تخلیق آدم کے بدن میں روح کیسے داخل ہوئی؟ نتنوں کے ذریعے۔
حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر کون لایا؟ آپ کو ایک فرشتے کے ذریعے زمین پر بھیجا گیا۔ حضرت جبرائیل کے مطابق شجر ممنون کا پھل پہلے کس نے کھایا تھا؟ حضرت جبرائیل کے مطابق حضرت اماں حوا علیہ السلام نے سب سے پہلے شجر ممنون کا درخت کھایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوع کا پھل کس کے کہنے پر کھایا تھا؟ حضرت حوا علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے وہ پھل کھایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شب معراج کے موقع پر آپ کا خیر مقدم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیر مقدم کس آسمان پر کیا تھا؟ آپ نے پہلے آسمان پر حضور پاک کا خیر مقدم کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت حوا کا کتنے سال بعد انتقال ہوا؟ حضرت آدم کے انتقال کے بعد اماں حوا کا 1 برس بعد بھی انتقال ہو گیا تھا۔ بتائیں حضرت آدم علیہ السلام نے کل کتنی عمر پائی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کل 960 سال انہوں نے عمر پائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو کفن تھا وہ کہاں سے لایا گیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا کفن جنت سے لایا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کس کے حکم پر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی؟ اللہ کے حکم سے۔ دنیا کا پہلا حج کس نے ادا کیا؟ دنیا کا پہلا حج حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے کیا۔ دنیا کے پہلے انسانی جوڑے کا نام بتائیں جو آبادی کا باعث بنا۔ آدم اور حوا علیہ السلام۔ بتائیے حابیل اور قابیل کس کے بیٹے تھے؟ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت آدم کے کسی بیٹے نے اپنے بھائی کو تیش میں آ کر قتل کر دیا تھا۔ حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ تو میرے عزیز و محترم، یہ تھی ہماری ویڈیو، ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔